سامعین، پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ شہزادہ سیف الملوک اور ملکہ خاتون نے اپنے اپنے دکھ ایک دوسرے کو سنائے۔ سامعین، اس کہانی کی 12ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ گزارش ہے کہانی کو غور سے پڑھیں اور سنیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب شہزادہ سیف الملوک نے سوچا کہ وہ ملکہ کو اکیلی اس مصیبت میں چھوڑ کر کیسے جائے۔ وہ بھی آدمزاد اور میں بھی آدمزاد، وہ بھی مشکل میں اور میں بھی مشکل میں، اور پھر اس نے مجھے بھائی بھی بنایا ہے۔ اب اس دیو سے لڑنا ہی پڑے گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اب شہزادہ اور ملکہ اس جگہ سے نکلنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ تب ملکہ نے کہا، ایک کام ہو سکتا ہے، اگر ہمیں وہ چیز کہیں سے مل جائے تو ہم دیو کو مار کر یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، پوری بات بتاؤ۔ ملکہ نے کہا، ایک بار دیو یہاں میرے پاس بیٹھا تھا تو میں نے پوچھا، آپ دیو لوگوں کی عمر کتنی لمبی ہوتی ہے اور کتنی عمر گزار کر دیو مرتے ہیں؟ دیو کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، تم میری موت چاہتی ہو؟ میں نہیں مر سکتا۔ ہماری عمریں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ میری عمر 1200 برس ہے۔ 700 سال میں گزار چکا ہوں اور 500 سال ابھی اور باقی ہیں۔ ہاں، اگر اس بیچ کوئی مجھے مار نہ دے۔ میں نے پوچھا، تمہیں کون مار سکتا ہے؟ تم تو اتنے بڑے بہادر دیو ہو۔ دیو نے کہا، ایک آدمزاد ہے جس سے مجھے خطرہ ہے۔ میں نے پوچھا، وہ تمہیں کیسے مار سکتا ہے؟ دیو نے کہا، چلو بتا دیتا ہوں، ویسے بھی وہ یہاں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پر آنے والی اڑتی پریوں کے پر بھی جل جائیں۔ پھر اس نے کہا، میری زندگی ایک کبوتر میں ہے۔ اگر کوئی اس کبوتر کو مار دے تو میں اسی وقت مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، وہ کبوتر کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ کبوتر شیشے کے ایک صندوق میں بند ہے۔ وہ صندوق اس سامنے سے گزرنے والی ندی میں بہت گہرائی پر ہے۔ میں نے کہا، یہ تو ایک ناممکن کام ہے۔ دیو نے کہا، اگر کسی کے پاس 2 سلیمانی صورت والے شاہمورے ہوں گے اور وہ یہ شاہمورے اس ندی کی طرف دکھائے گا تو ندی اس صندوق کو ایک دم باہر لے آئے گی، اور شاہمورے سامنے آتے ہی اس صندوق کے سارے تالے خود بخود کھل جائیں گے۔ تالے کھلتے ہی ایک کبوتر بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ جو کوئی اس کبوتر کو پکڑ کر مار دے تو میں اسی وقت مر جاؤں گا۔ شہزادے نے کہا، اب انشاءاللہ ہم بہت جلد یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ ملکہ نے کہا، مگر کیسے؟ شہزادے نے کہا، وہ صورت والے 2 شاہمورے میرے پاس موجود ہیں۔ میں نے انہیں تعویذ بنا کر گلے میں ڈال رکھا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ دیو کے آنے میں ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ ملکہ نے پوچھا کہ آج مہینے کی کتنی تاریخ ہے؟ شہزادے نے تاریخ بتائی تو ملکہ نے کہا کہ دیو کے آنے میں ابھی 5 دن باقی ہیں۔ پھر شہزادے نے ہاتھ منہ دھو کر اللہ سے کامیابی کی دعا مانگی اور ندی کے کنارے آیا۔ اس نے وہ شاہمورے ندی کو دکھائے۔ ندی میں ایک دم سے طوفان آیا اور پانی کی لہریں آسمان کو چھونے لگی۔ کچھ دیر بعد ندی ساکت ہو گئی۔ پھر شیشے سے بنا ایک صندوق ندی سے باہر آیا۔ شہزادے نے اس صندوق کو پکڑا اور وہ شاہمورے صندوق کو دکھائے۔ صندوق کے سارے تالے کھل گئے۔ صندوق میں سے ایک سفید رنگ کا کبوتر اڑنے کی تیاری میں تھا۔ شہزادے نے ایک دم ہاتھ بڑھا کر اس کبوتر کو پکڑ لیا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ وہ کبوتر مر گیا۔ تبھی آسمان کی بلندیوں پر گرد و غبار پھیلا اور ایک بہت بڑی بلا زمین پر آ گری۔ تب شہزادے نے دیکھا تو وہ وہی دیو تھا۔ اس کے جسم کا اوپری حصہ سفید اور نچلا داغ بالکل کالا سیاہ تھا۔ دیو کی سانس اکھڑ رہی تھی
اور وہ اتنا ہی بول پایا، واہ اے دلیر جوان، تو نے مجھ جیسے بہادر دیو کو مار گرایا۔ مجھے شک تو تھا تیرے آنے کا، مگر یقین نہیں تھا کہ تو یہاں بھی پہنچ سکے گا۔ تو نے مجھے مار تو دیا، مگر میرے باپ سے کیسے بچ پائے گا؟ وہ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی دیو کی آخری سانس پوری ہو گئی۔ شہزادے نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سامعین، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی قسط کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔